السلام علیکم۔ اردو ناول حقیقے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حاصل لا حاصل، جسے لکھا ہے سمرا بخاری نے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے ہے بھابھی، یہ اتنی کالی چائے پلاؤ گی اماں جی کو؟ انجم کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی کچھ لرز سی گئی تھی۔ ساس کی جانب دیکھا، شاید وہ بیٹی کو بتا دیں کہ زیادہ دودھ والی چائے انہیں پسند نہیں، خود کہہ کر زیادہ پتی اور کم دودھ والی چائے بنوا لی ہے، مگر وہ چہرے پر ہزار مظلومیت طاری کیے بیٹھی رہی۔ انجم کو اپنی نند سے کچھ کہنے کی جرأت نہیں تھی، اور یہ بھی علم تھا اس کے کہے کا اعتبار کب کریں گی۔ انجم خاموشی سے چائے ساس کو تھما کر ہٹ گئی۔ ہماری بات کا تو جواب دینا بھی نہیں پسند، جاتے جاتے یہ جملہ ضرور سن لیا، امی امی مجھے چاول کھانے ہیں۔ نفیسہ کا بیٹا کامران ماموں کے گھر آتے ہی فرمائشی پروگرام نشر کرنے لگتا تھا۔ یہ تو مجھے کیا کہہ رہے ہو، کہو جا کر اپنی ممانی سے پکا کر دیں تمہیں چاول۔ امی ممانی تو مٹر قیمہ پکا رہی ہیں، روشنا نے بتایا۔ تو کیا ہوا، ساتھ میں چاول بھی پکا لیں گی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے، بچہ ماموں کے ہاں آئے اور پسند کا کھانا بھی نہ ملے۔ کامران بیٹے جاؤ کہو ممانی سے پکا دیں گی چاول۔ نانی نے چائے کا کپ لبوں سے الگ کر کے چمکارا۔ پھپھو کامران بھائی نے میری بال لے لی ہے۔ نبیل رونے کو ہو رہا تھا۔ تو کیا ہوا، کھیل کر واپس کر دے گا، یوں ذرا ذرا سی بات کی شکایت نہ لگایا کرو۔ توبہ ہے اماں، بچے بھی بالکل انجم پر ہی پڑے ہیں، ہمارا آنا انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اب دفعہ بھی ہو جاؤ، کھڑا کیا دیکھ رہا ہے۔ دادی نے نبیل کو ڈانٹا اور بولی، نفیسہ تم جی میلا نہ کرو، یہ میرا گھر ہے، ان کی مجال ہے کہ تمہیں یا بچوں کو کچھ کہہ سکے۔ بھابھی کا تو منہ بن جاتا ہے مجھے اور بچوں کو اپنے ہاں دیکھ کر، اس کی تو شکل ہی ایسی ہے، تم دل پر نہ لو۔ نفیسہ پاؤں پسار کر وہیں لیٹ گئی۔ دوپہر کا کھانا تیار کر کے انجم نے نفیسہ اور ساس کو بلایا تو انہوں نے پوچھا، بہو امان بیٹا گھر آ گیا ہے یا نہیں؟ ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے آفس میں کام زیادہ ہے، دیر ہو جائے گی۔ تم نے ہماری بات کیوں نہیں کروائی، اور اسے بتایا بھی نہیں ہوگا کہ نفیسہ آئی ہوئی؟ اماں وہ جلدی میں تھے، بس بات کی اور فوراً فون بند کر دیا، اور جو جلدی میں نہ ہوتا تو تم جیسے ضرور ہی بتا دیتی ہے نا۔ بھابھی ہمیں تو کھانا ہی نہیں لا دو، اب کہاں اٹھ کر کھانے کے کمرے تک جاؤں، میری تو کمر میں پہلے ہی درد ہے۔ انجم سارا دن کی تھکی ہوئی مگر بولی کچھ نہیں، اسبات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹیوں کے لیے کھانا وہیں لگایا اور خود کھانے کی ٹیبل پر اس کے بدتمیز بچوں کو ہی سنبھالتی رہی۔ نبیل تو گھبرا کے ایک کونے میں دبک گیا تھا۔ نفیسہ شام تک ادھر رہی، میاں لینے آئے تو ان کے ساتھ روانہ ہوئی، جاتے جاتے کہہ گئی کہ اماں اگلے جمعے کو آؤں گی، آسفاں کو بھی بلا لیجیے گا، سسرال میں وہ ملنے آتی ہے تو میں ہزاروں کاموں میں الجھی ہوتی ہوں، اور پھر میری ساس نند بھی میکے سے کسی کی آمد کو پسند نہیں کرتی۔ میاں نے اس بات پر اسے دیکھا مگر وہ انجان بن گئی، رستہ بھر یہی دکھڑے روٹی رہی، میکے جا کر بھی آرام نہیں، بھابھی بیگم دیکھتے ہی منہ بنا لیتی ہیں، وہاں جا کر بھی سارے کام خود کرنا پڑتے ہیں۔ بچے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے آپس میں باتوں میں مشغول تھے، کبھی کبھار ماں باپ کی گفتگو بھی سن لیتے تھے، ویسے زیادہ توجہ آپس کی باتوں میں ہی تھی۔ گھر آئے تو بیاہی نند اپنے میاں کے ساتھ آئی بیٹھی تھی، روکھے پھیکے انداز میں ملی اور ساتھ ہی درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ نفیسہ تم کچھ دیر بیٹھ تو جاتی، طیبہ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے۔ ہاں اماں، بہنوں کا خیال ہے، اور میں مر بھی جاؤں تو نہیں پوچھیں گی۔ آواز خاصی اونچی اور دردناک تھی، وہ گھبرا گئے، سمجھانے لگے، اس وقت تو چپ ہو جاؤ، طیبہ اور انم کیا سوچیں گی؟ ہاں ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں، کہہ کر آئی ہوں اماں سے، کسی روز میرے جلد مرنے کی خبر آئے تو اس اتفاقیہ حادثہ مت سمجھیے گا۔ ان کے خاندان کی خدمتیں کرتے کرتے بستر سے آ لگی، مگر میرا کوئی احساس نہیں، بس یہ فکر ہے کہ بہنیں نہ سن لیں۔ میرا جب بھی کوئی آتا ہے اس گھر میں، اس کی اتنی قدر ہوتی ہے، میری بہن کے تو پاس کبھی آپ کی اماں بہنیں آ کر نہیں بیٹھی، مگر میرے لیے حکم ہے ہر ایک کی خدمت کو حاضری دوں، ہاتھ جوڑ کر سلام کروں۔ امی امی چپ کرے نا، نعیم انکل ساری باتیں سن رہے ہیں۔
بڑا عمران شرمندہ ہو کر کہہ رہا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ، کبھی ماں کی حمایت نہ کرنا، کرو گے بھی کیوں، آخر ہے تو یہی خاندان، نہ باپ کو میری فکر ہے نہ تم لوگ احساس کرو گے۔ اچھا اب میں کچھ نہیں کہتا، تم آرام کرو۔ وہ مزید ہنگامہ رائے سے بچنے کے لیے باہر نکل گئے۔ کیا ہوا؟ بھابھی جان بڑے خوشگوار موڈ میں تھی۔ نعیم نے ہنس کر چھیڑا، اصل میں کیسی آئی ہے، ادھر بھابھی نک چڑھی ہے، نفیسہ جاتی ہے تو وہاں سارا کام اسے کرنا پڑتا ہے، تھک گئی ہے، اس لیے بھابھی کا غصہ بھی مجھ پر ہی اتار رہی ہے، مگر انجم تو بڑی اچھی طبیعت کی مالک ہے۔ اماں جان حیرت سے گویا ہوئی، پھر نظر بیٹے پر پڑی، وہ اشارے سے مزید کچھ کہنے سے منع کر رہا تھا۔ سمجھ گئی، بہنوئی کے سامنے بھرم رکھنے کو ایسا کہہ رہا ہے۔ فرحان نظر نہیں آ رہا۔ طیبہ نے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھا، آ جائے گا، دوستوں میں نکل گیا ہوگا۔ اماں بتا نہیں سکی، بھابھی کے تانوں سے تنگ آ کر شام کو جاب کرنے لگا۔ چھوٹی رضیہ نے ٹرے میں چائے، سموسے اور دیگر لوازمات رکھ کر کامران کو پکڑائی، نہ جا کر اپنی امی کو دے آؤ، جانتی تھی بعد میں یہ ہنگامہ بھی کریں گی کہ سارا کچھ خود ہڑپ کر گئے تھے، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ نعیم اور طیبہ نے رات کا کھانا ادھر ہی کھایا۔ صبح رضیہ کا پیپر تھا، اسے پڑھنا تھا، مگر وہ نفیسہ سے کام میں مدد لینے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی۔ کچھ کام طیبہ نے کروایا، اماں بھی بار بار بیٹے اور داماد کے پاس سے اٹھ کر کام کہاں پوچھنے آتی رہی۔ عمران کچن میں ہی پھپھو کے پاس کرسی ڈالے پڑھ رہا تھا۔ رضیہ کام بھی کر رہی تھی اور اسے پڑھا بھی رہی تھی۔ رضیہ نے دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، گھر آئے مہمانوں کا احساس دلایا، مگر اس گھر میں ان کی دادی، چاچو اور پھپھو کی کیا اہمیت تھی، وہ بخوبی واقف تھے، سو ان کی بات کم ہی سنا کرتے تھے۔ ابھی وہ عمران کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی کہ نفیسہ کی بہن آصفہ اپنے بچوں کے ساتھ چلی آئی۔ اف، اب مزید کام۔ رضیہ پر جلاہٹ سوار ہونے لگی۔ آصفہ ادھر آتی تو ان لوگوں سے اسلام کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی، سیدھی بہن کے پاس ہی جایا کرتی تھی، اور نفیسہ کسی بچے کے ہاتھ چائے کا پیغام بھیج دیتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے نعیم اور طیبہ کی آمد پر جو چائے بنی تھی وہ کچھ بچی ہوئی تھی، رضیہ نے وہی چائے گرم کی اور کامران کے ہاتھ اندر بھجوا دی۔ آصفہ نے رات کا کھانا بھی ادھر ہی کھایا۔ طیبہ اور آصفہ آگے پیچھے ہی گھر سے نکلے اور ان کے جاتے ہی نفیسہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، یہ اوقات ہے اس گھر میں میری بہن کی، اسے بچی ہوئی چائے پلائی گئی، سب بتا دیا تھا مجھے رشنا نے، اور نہ بھی بتاتی تو بھی کیا پتہ نہیں چلتا، تازہ اور باسی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بھابھی صبح میرا پیپر ہے، اتنی دیر سے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اور یہ چائے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بنی تھی۔ رضیہ کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی، اگر کاموں میں لگی تھی تو مجھ پر کیا احسان ہے، اپنی بہن کی ناز برداریاں ہی تو ہو رہی تھی، میری بہن کو تو باسی چائے ہی بھیجی ہے، اتنا بھاری لگ رہا ہے تو صاف کہہ دیتی، میں خود آ کر چائے بنا لیتی، کام کر کے مر جاؤں، یہاں کسی کو احساس نہیں، جو ذرا چائے بنانی پڑ گئی تو مصیبت آ گئی ان پر۔ اچھا اب بس کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، اجاز نے بیوی کو سمجھانا چاہا۔ ہاں بس کر جاؤں، چپ ہو جاؤں، خاموش رہوں، تم ہمیشہ مجھے یہی کہتے رہو، کبھی بہن اور اماں سے سوال و جواب نہیں کیے، یہ مہرانی سوائے پڑھنے اور کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور کرتی کیسے ہے مجھ پر۔ اس الزام پر رضیہ رونے لگی، حقیقت تو یہی تھی، صبح کالج جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنا کر جاتی تھی، دوپہر میں نفیسہ ہانڈی بنا کر صرف اپنے بچوں کو اور میاں کے لیے روٹی ڈالتی، اماں اور فرحان کے لیے رضیہ آ کر روٹی بناتی، اور رات کا کھانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ اعجاز خوب سمجھتے تھے بیوی کو، مگر تھے روایتی سے شریف مت، نہیں شریف سے زیادہ بزدل کہا جائے تو بہتر ہے۔ بڑی فکر تھی آس پاس کے لوگوں کی، کیا سوچیں گے، اگر لڑائی کی آواز گھر سے باہر جائے گی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ نفیسہ بولتی رہی اور وہ دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ رضیہ اور اماں صلح جو طبیعت کی مالک تھی، پھر یہ بھی دیکھتی تھی جب اعجاز ہی بیوی کو کچھ نہیں کہتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ نفیسہ کے منہ کم ہی لگتی۔ نفیسہ بیگم دل ہوا تو کوئی کام کر لیا، ورنہ پڑے رہے اور کالج سے واپس آ کر رضیہ کو ہی دیکھنا پڑتا۔ شادی سے پہلے طیبہ اسکول میں پڑھاتی تھی اور اپنی اور بھائی کی چھوٹی موٹی ضروریات وہ تنخواہ سے ہی پوری کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد
فرحان نے جاب کر لی، صبح یونیورسٹی، شام کو جاب، صرف اس لیے نفیسہ کو میاں کا ایک پیسہ بھی ان پر خرچ ہوتے دیکھ کر آگ لگ جایا کرتی تھی۔ سب سے لڑنے جھگڑنے کے بعد نفیسہ خود ہی منہ بگاڑے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تینوں بچے رضیہ کے پاس تھے۔ اعجاز جانتے تھے کمرے میں جائیں گے تو نفیسہ ایک بار پھر شروع ہو جائے گی۔ کتنی دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھے کتاب پڑھتے رہے، مگر کب تک؟ کمرے میں تو آخر جانا ہی تھا، اور وہاں نفیسہ بھی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ ویسے وہ چپکے سے باہر جا کر یہ تسلی تو کر آئی کہ اعجاز اپنی ماں یا بہن کے کمرے میں نہیں ہے۔ وہ کمرے میں آئے تو نفیسہ نے کروٹ بدل کر اپنی بیداری کا احساس دلایا۔ اب طبیعت کیسی ہے نفیسہ؟ انہوں نے بڑی درد مندی سے دریافت کیا۔ ہائے، سر درد سے پھٹا جاتا ہے، کمر میں بھی درد ہے، سچ میرے لیے 2 کروٹ بدلنا بھی محال ہو رہا ہے۔ تم آرام سے سو جاؤ، اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ آپ کی فکر ستا رہی تھی۔ ایک تو اس گھر میں سکون نام کو نہیں، پریشان ہو رہی تھی کہ میں اس شور سے گھبرا کر آپ جانے کدھر نکل گئے ہوں۔ نہیں، میں تو ڈرائنگ روم میں تھا، ایک کتاب کافی دنوں سے شروع کر رکھی تھی، سوچا آج ختم کر لوں۔ ہاں ہاں، کیا قسمت ہے ہماری بھی، جب سے شادی ہوئی ہے ایک دوسرے سے تنہائی میں بات کرنے کو بھی ترستے ہیں، اور پھر اتنی ذمہ داریاں، لگتا ہے اسی طرح بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ شوہر کو جب ساس نند کے خلاف بھڑکانا چاہتی تھی تو لہجہ بڑا درد مند اور معصوم سا ہوتا تھا۔ اعجاز کھول ہی جاتے تھے، یہ وہی عورت ہے جس نے کچھ دیر پہلے گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ رضیہ پر سخت غصہ تھا، اسے سزا دینے کا فیصلہ رات کو ہی کر لیا تھا، اور اسی منصوبے کے تحت صبح بستر پر ہی بیٹھی کرا رہی تھی، نفیسہ میری شرٹ پریس کرنے والی ہے، رومال بھی نہیں مل رہا۔ ہائے اعجاز، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا۔ رضیہ سے کہو وہ شرٹ استری کر دے اور رومال بھی تلاش کر دے، اور اس سے کہہ دیں بچوں کو بھی ناشتہ کر کے اسکول بھیج دے، بڑی مہربانی ہوگی اس کی۔ نہیں نہیں، مہربانی کیسی، آخر اس کا بھی تو فرض ہے۔ اعجاز بڑی آسانی سے نفیسہ کے مکر میں آ جاتے۔ ابھی رضیہ سے جا کر کہہ دیا تمہاری بھابھی کی طبیعت خراب ہے، بچوں کو تیار کر دو اور کچھ میرے لیے بھی کر دو، آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ مگر بھائی سے کہہ نہیں سکتے تھے، یہ بھائی بھی شادی کے بعد کتنے پرائے سے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر فرحان اسے شرٹ استری کرنے اور رومال ڈھونڈنے کو کہتا تو بے دھڑک جواب دے دیتی، بتا دیتی آج میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے۔ مگر وہ اعجاز سے اب یہ بات نہیں کہہ سکتی تھیں کہ حالانکہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ ان کی لاڈلی بہن ہوا کرتی تھی۔ سوچا تھا رات کو پڑھ نہیں سکی، چلو صبح کچھ دیر پڑھ لوں گی، مگر اس گھر میں سکون کہاں۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر وہ کاموں میں جٹ گئی۔ بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا بھی ایک مرحلہ تھا۔ دادی اور پھپھو کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیا کرتے تھے۔ عمران تو خیر سمجھدار تھا، خود ہی تیار ہو گیا، مگر کامران اور روشنا تو ہاتھ آنے والی چیز ہی نہیں تھے۔ ادھر بھائی شرٹ کے لیے شور کر رہے تھے، جیسے تیسے یہ سب سمیٹا اور کچن میں آئی تو اماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ارے اماں، آپ کیوں یہ کرنے بیٹھ گئی؟ مجھے پتا ہے تمہیں دیر ہو رہی ہے، جاؤ شاباش تیار ہو جاؤ، میں کر لیتی ہوں۔ مگر اماں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ میری فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنی دیر میں فرحان بھی کچن میں آ گیا تھا۔ کتنے بدتمیز بچے ہیں، کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے گلا گھونٹوں ان کا۔ کیا ہوا بھائی، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ تو کیا کروں، پھر اپنی ہی جان کو جلایا جا سکتا ہے اس گھر میں؟ وہ بہت ہی تپا ہوا تھا۔ آخر کچھ پتا چلے، رضیہ رسان سے بولی۔ میرے نوٹس خراب کر دیے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں ان کا۔ اگر بھیا سے شکایت کروں تو ان کی لاڈلی بیگم گھر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ بس بیٹا، تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، صبر کر لو، تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی، اچھی جگہ نوکری ہو جائے گی تو الگ گھر لے لینا، یہاں رہنا واقعی مشکل ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کامران کے چینخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگی، ساتھ ہی اعجاز بھائی رضیہ کو پکارنے لگے۔ وہ جلدی سے ادھر لپکی، جا کر دیکھا تو کامران کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور انک کی شیشی ٹوٹی ہوئی تھی، سیاہی فرش پر بھی تھی اور اس کا یونیفارم بھی خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن بھی آرام کا نصیب نہیں ہوتا، ذرا جو بستر پہ لیٹ گئی ہوں تو میرے بچے کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، حالانکہ گھر میں اتنے لوگ ہیں۔ نفیسہ اسے سنانے کو کہہ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو میاں کو دکھانے کے لیے تھے۔
رضیہ کامران کا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم میں لے آئی۔ اسے چوٹ اتنی نہیں آئی تھی مگر ماں کی طرح شور وہ بھی بہت کرتا تھا۔ جیسے تیسے اسے دوبارہ تیار کیا، ناشتہ کروایا اور اسکول روانہ کر دیا۔ اسے کالج سے دیر ہو رہی تھی، ناشتہ کیے بغیر ہی چلی گئی۔ اماں چلے میں آپ کو خالہ کے پاس چھوڑ آتا ہوں، فرحان نے اماں سے کہا۔ مگر کیوں بیٹا؟ برتن دھوتی اماں جان نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ یہاں رہیں گی تو سارا دن کام ہی کرتی رہیں گی، ہماری بھابھی صاحبہ تو پلنگ توڑنے کا ہی کام رہ گیا ہے۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، ہو سکتا ہے سچ مچ اس کی طبیعت خراب ہو۔ ان کی طبیعت ہمیشہ ہی لڑنے جھگڑنے کے بعد یوں ہی خراب ہو جایا کرتی ہے۔ اور اماں اگر واقعی خراب ہے تو ابھی آپ کو ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیال ان کا کیا جاتا ہے جو ہمارا خیال کرے۔ جب ان کو ہمارا خیال نہیں تو آپ بھی جان مت کھپائیں، بس اٹھ جائیں۔ اب میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو خالہ کے یہاں۔ نہیں بیٹے، تمہیں اس کی عادت کا پتہ تو ہے، بہت ہنگامہ کرے گی، سب سے کہے گی کہ میری طبیعت خراب تھی اور یہ گھر چھوڑ کر چلتے بنے۔ مت پرواہ کیا کریں آپ، پرواہ کرنی پڑتی ہے بیٹا، اب بروں کے ساتھ ہم بھی برے بن جائیں تو فرق کیا رہ جاتا ہے۔ فرحان نے بہت عقیدت اور پیار سے اماں کی طرف دیکھا اور چلا گیا۔ جمعہ کے روز دونوں بہنیں اپنے بھائی امان کے ہاں چلی آئیں۔ انجم کو پہلے سے ہی کوئی اطلاع نہیں تھی، وہ تو واشنگ مشین گئے گھر بھر کی دھلائی کرنے والی تھی۔ اب جب دونوں نندوں کو بچوں کے ہمراہ آتے دیکھا تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے آج تو عید ہو گئی بھائی، وہ دونوں بہنیں میرے گھر آئی ہیں۔ امان بہت خوشی سے دونوں بہنوں سے مل رہے تھے۔ بس بھائی دل تو بڑا تڑپتا ہے آپ کے لیے، ورنہ بچوں کے ساتھ گھر سے نکلنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ 100 کام ہوتے ہیں چھٹی کے دن، مگر سب چھوڑ چھاڑ کر بس آپ سے ملنے چلے آتے ہیں۔ آصفہ بھائی کے ساتھ لگی کہہ رہی تھی، میں تو سسرال کے ساتھ رہتی ہوں، وہ لوگ جان نہیں چھوڑتے کسی حال میں بھی۔ رات بخار میں بھنکتی رہی، صبح اٹھ کر ناشتہ بنایا گھر بھر کے لیے اور دوپہر کے لیے کوفتے بنا کر آئی۔ نفیسہ نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا۔ جواب میں امان نے اس کے سسرال کو خوب کوسنے دیے۔ انجم چھوڑو یہ فضول کا، نفیسہ اور آصفہ آئی ہیں، اچھی سی چائے بناؤ اور دوپہر کا کھانا ان کے مطابق بننا چاہیے۔ انجم نے سر ہلایا۔ انجم بھابھی بڑی خوش نصیب ہیں، راج کر رہی ہیں اپنے گھر پر، ایک ہم ہیں جو ساس نند ساری مصیبتیں سر پر ہیں۔ اب کوئی ہماری اماں کی طرح سیدھا سادہ تھوڑی ہوتا ہے، جو کھلاؤ جس طرح کھلاؤ چپ کر کے کھا لیں۔ وہ ہماری جان کو آ جاتی ہیں، نہ نند کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہے نہ ساس پلنگ سے اترنا پسند کرتی ہیں۔ ہاں فرمائشیں دونوں خوب کرتی ہیں اور ان کے بھائی صاحب کا حکم ہے اور میری ماں اور بہن کی کوئی بات نہ ٹالی جائے۔ نفیسہ انجم کو ہمیشہ ہی ایسے مکالمے بولا کرتی تھی۔ آصفہ اور اماں کئی بار اس کے ہاں آ چکی تھیں، اس کی ساس نند کو بھی جانتی تھی، مگر پھر بھی ہاں میں ہاں ملاتی، نہ صرف برا بھلا کہتی بلکہ دل میں بھی ان کے لیے ایک دورہ رکھتی تھی۔ انجم چائے بنانے کچن میں چلی گئی، ساتھ ہی نتاشا کو بھی بلا لیا۔ وہ ابھی صرف 7 برس کی تھی مگر برتن رکھنے میں ماں کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ نبیل تو پھوپھوؤں کے بچے سے ویسے ہی ڈرتا تھا، وہ بھی ان دونوں کے پاس کچن میں چلا گیا۔ بھیا ہم تو آپ کی محبت میں یہاں چلے آتے ہیں، کوئی کیسا بھی سلوک کرے برا نہیں مناتے، بھابھی تو ہم سے ملنا پسند نہیں کرتی اور اب تو بچے بھی ان دیکھا دیکھی ایسا ہی رنگ اختیار کرنے لگے ہیں۔ چلو بہو کی مرضی، ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ اماں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نبیل او نبیل ادھر آؤ، اماں نے بڑی سختی سے بیٹے کو پکارا۔ جی ابو، وہ ڈرا ہوا سا باہر نکلا۔ دیکھ نہیں رہے بہن بھائی آئے ہیں، ان کے ساتھ کھیلو باتیں کرو، تم اندر کیوں گھس گئے ہو؟ جی ابو، وہ آ کر عمران کے قریب کھڑا ہو گیا کہ ان سب میں یہی ذرا شریف اور مقبول تھا۔ امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، لشنا نے ٹھنکنا شروع کر دیا۔ مجھے کیا کہہ رہی ہو، جاؤ مومانی سے کہو تمہیں کچھ کھانے کو دیں، ابھی چائے بنا کر لائیں گی مومانی، آصفہ نے سمجھایا۔ مگر روشنا کسی کی کب سنتی تھی، 5ویں کلاس میں تھی مگر رونا دھونا بچوں کی طرح تھا۔ دوپہر کو انہوں نے فرمائش پر قورمہ پلاؤ کباب بنوائے، بھابھی کو باتیں بھی سناتی رہیں، بچوں کو تمیز کھانے کا مشورہ بھی دیا۔ حالانکہ نبیل اور عائشہ تو آرام سے بیٹھے تھے، ان کے اپنے بچوں نے ہی آفت مچا رکھی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ آصفہ نے بچوں کو شور کرنے سے منع کیا تو نفیسہ بولی، کھیلنے دو، تمہارے تو اپنے گھر میں بھی ہنس بول لیتے ہیں مگر میرے بیچارے تو ترس گئے ہیں کھیل کود کو، ان کی دادی کا تو بس نہیں چلتا، باندھ کر ایک جگہ بٹھا دو، تم اجاز سے کہہ کر الگ ہو جاؤ۔
امان بھائی کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ مظلوم بہن کے سسرال پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ نفیسہ نے منہ بنایا۔ اگر تم کہو تو میں سمجھاؤں اجاز کو۔ امان سنجیدہ تھے۔ نفیسہ نے فوراً منع کر دیا کہ سسرال سے الگ تو وہ خود بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بھلا اسے وہاں تکلیف ہی کیا تھی؟ دل کیا تو کام کیا، ورنہ پڑے رہے بستر پر۔ رضیہ نے کالج سے آ کر برتن دھوئے، کھانا بنایا۔ کبھی بچوں کو گھر چھوڑ کر وہ اجاز گھومنے نکل جاتے۔ آصفیہ کے ساتھ شاپنگ کا پروگرام ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ادھر آ جاتی۔ ان سب کی رضیہ اور اماں کی سپرد کر کے دونوں شاپنگ کے لیے نکل کھڑی ہوتی۔ بھلا الگ رہ کر یہ مزے کہاں تھے بھیا؟ ہم ان عورتوں میں سے نہیں جو شوہروں کو لے کر الگ ہو جایا کرتی ہیں۔ آخر ان کی اماں اور بہن کا بھی کچھ حق ہے ان پر۔ اور امان نے ستائش سے بھرے انداز میں بہن کو دیکھا۔ روشنا بیٹا مجھے پانی تو پلانا، اس کی نانی نے پکارا۔ روشنا نے کبھی کوئی کام کیا ہوتا تو پتا ہو، یوں بھی گھر میں جو سلوک بوڑھی دادی سے ہوتا تھا، بچے یہ سمجھتے تھے کہ سب بوڑھوں سے ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ نانی نے دوبارہ کہا۔ وہ کھیل کود میں مصروف رہی۔ آخر آصفیہ ہی اٹھ کر گئی اور پانی لا کر دیا۔ شام کو امان اور نبیل بازار گئے تھے اور ڈھیر سارا فروٹ لے آئے۔ سارا کا سارا لا کر اماں کے آگے رکھ دیا تو عمران کو خاصی حیرت ہوئی۔ ان کے ہاں تو ایسی چیزیں دادی سے چھپائی جاتی تھیں۔ امی بہت سنبھال کر اپنے کمرے میں رکھ لیتی کہ فریج میں رکھیں گے تو وہ لوگ بھی کھا جائیں گے۔ اکثر پھل خراب ہو جاتے اور بعد میں پھینکنے پڑ جاتے، مگر یہاں سب کچھ نانی کو دے دیا گیا تھا۔ وہی سب کو دے رہی تھی اور نانی کتنے آرام سے صاف ستھرے بستر پر بیٹھی بس حکم جاری کر رہی تھی، جبکہ دادی سارا دن کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھیں۔ رات گئے دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ ساتھ ہی پروگرام بنا لیا، آصفیہ اس کی طرف آ جائے گی، بچوں کو وہاں گھر پر چھوڑ کر دونوں بازار جائیں گی۔ آج کل سیل لگی ہوئی ہے، اپنے اور بچوں کے کپڑے خریدنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ امی ہم بازار جائیں گے۔ عائشہ نے ان دونوں کی باتیں سن کر انجم سے فرمائش کی۔ لو تھوڑے کپڑے ہیں تمہارے پاس؟ دادی نے ڈانٹ کر رکھ دیا۔ کیا تمہیں بھلا سیل سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا بھائی تو بن کہے ہی قیمتی سے قیمتی کپڑا خرید لے آتا ہے۔ نفیسہ بھی خود بول پڑی۔ نفیسہ گھر آئی تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ جا کر پڑوس کا دروازہ کھٹکایا اور گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ سب طیبہ کی طرف گئے ہیں اور چابی اسے دے گئے ہیں۔ طیبہ کی طرف؟ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیا پروگرام بن گیا؟ پتہ نہیں، میں نے تو زیادہ نہیں پوچھا۔ نفیسہ کے لڑائی جھگڑے سارے محلے میں مشہور تھے۔ غصے میں وہ خوب اونچی آواز میں چلایا کرتی تھی۔ پڑوسنے اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ دروازے پر ہی چابی لا کر دے دی اور رسمی طور پر بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ امی بھوک لگی ہے۔ گھر آتے ہی کامران نے شور مچا دیا اور اسے دیکھ کر روشنا بھی شروع ہو گئی۔ اتنا کچھ ٹھونسا تھا دوپہر کو، اب پھر بھوک لگ گئی۔ وہ ان پر الٹ پڑی۔ ساری دوپہر ماں بہن سے باتیں کرتی رہی، ایک لمحے کو بھی آرام نہیں کیا۔ سوچا تھا گھر جاتے ہی لیٹ جائے گی، مگر بچوں نے بھوک کا شور مچا دیا۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور کچن میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر غصے کی انتہا نہیں رہی کہ کچھ بھی نہیں پکا ہوا تھا۔ کامران کھانا مانگ رہا تھا۔ اب اتنی جلدی کھانا تو تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ دو تمانچے اسے رسید کیے تو شور مچاتے ہی روشنا خود بخود خاموش ہو گئی۔ پیسے نکال کر عمران کو دیے کہ بازار سے کچھ لے آئے۔ نہیں امی، اتنی رات کو میں بازار نہیں جاؤں گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، قریب ہی تو بازار ہے اور تم تو میرے بہادر بیٹے ہو۔ نفیسہ نے اسے چمکارا۔ اتنا بھی قریب نہیں، اور جو رستے میں اندھیری گلی پڑتی ہے میں نہیں جا سکتا، ساتھ والوں کے لڑکے کو بھیج دے۔ ہاں، جب تم میرے بیٹے ہو کر بات نہیں مانو گے تو وہ ضرور ہی مان جائیں گے۔ چلو اٹھو، کھانا لاؤ، ورنہ بھوکے ہی سو جانا۔ سو جاؤں گا بھوکا ہی، اور جب رات کو رضیہ بھوا آئیں گی تو ان سے کہہ دوں گا کھانا بنا دیں۔ ہاں ہاں، وہ تیری مجھ سے زیادہ سکی ہے۔ توبہ، اس چڑیل نے کیسا جادو کر دیا ہے میرے بچوں پر۔ میں کہہ دیتی ہوں عمران، خبردار، جو اب تم نے اس کمبخت کے قریب بھی نظر آئے۔ چلو اٹھو، اب پیسے لو اور لے کر آؤ کھانا۔ مگر وہ بھی اسی کا بیٹا تھا، انکار کر دیا۔ سو کر دیا، آخر اسے خود ہی کھانا تیار کرنا پڑا۔ کچھ تھکن تھی، کچھ کسر غصے نے پوری کر دی۔ سر میں شدید درد ہونے لگا۔ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں کی آنے کی پرواہ نہیں کرے گی،
مگر منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ جب وہ آئے تو عمران جاگ رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی بیل پر دروازہ کھول دیا۔ پہلے تو یہ ارادہ تھا کہ سوتی بنی رہے گی، لیکن پھر اعجاز سے سوال و جواب کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ اعجاز کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ہاتھ میں پکڑے 3-4 پیکٹ نفیسہ کی طرف بڑھائے، مزید مسکرائے بھی تھے۔ ہیں یہ کیا ہے؟ نفیسہ کی آنکھوں میں ذرا کی ذرا چمک ابھری، پھر فوراً پہلے والے موڈ میں آ گئی۔ کہاں گئے تھے؟ سیر سپاٹے کو؟ ابھی اتنا تو ہوا نہیں کہ بیوی بچوں کو گھمانے پھرانے لے جائیں۔ ادھر ہم گھر سے نکلے، ادھر آپ لوگوں کو موقع مل گیا۔ ہم لوگ طیبہ کی طرف گئے تھے، اس کا فون آیا تھا۔ اس کی نند امریکہ سے آئی ہوئی ہے، کہنے لگی آپ لوگ بھی رات کا کھانا ہماری طرف کھائیں۔ جیسے میں سمجھتی نہیں ہوں کہ یہ سب پہلے سے پلان کیا گیا تھا۔ پتہ تھا نا رضیہ اور تمہاری ماں کو جمعہ کے روز مجھے اپنے بھائی کے گھر جانا ہے، اسی روز یہ پروگرام رکھ لیا کہ کہیں بھابھی اور بچے بھی شریک نہ ہو جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں نفیسہ، طیبہ کا فون میں نے ہی اٹینڈ کیا تھا۔ اعجاز صاحب آپ سمجھتے نہیں، بڑی مکار ہیں یہ۔ نفیسہ خواہ بدگمانی مت کرو۔ اب اعجاز کی آواز بھی کچھ اونچی اور سختی لیے ہوئے تھی۔ ہاں میں تو ہوں ہی بری۔ وہ آنسو بہانے کی تیاری کرنے لگی۔ اب خدا کے لیے آدھی رات کو نحوست مت پھیلانا۔ انہوں نے کپڑے الماری سے نکالے اور باتھ روم میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نفیسہ پیکٹ ہاتھ میں لے کر وزن کا اندازہ لگایا۔ لگتا ہے سوٹ ہے۔ جی خوش ہو گیا، مگر جلدی سے چادر تان کر سوتی بن گئی۔ پیکٹ سنبھال کر رکھے بھی نہیں۔ اعجاز کو یہی تاثر دیا کہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ آصفا نے اس کے گھر آنے سے پہلے فون کیا اور کہا میں بس ابھی گھر سے نکلنے والی ہوں، تم بازار جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم بس پہنچنے کی کرو، میں تو 2 منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں۔ مگر جب آصفا بچوں کو لے کر ان کے ہاں آئی تو نفیسہ سر پر دوپٹہ باندھے بستر پر پڑی تھی۔ ہائے، ابھی جب میں نے فون کیا تب تک تو تم ٹھیک تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ وہ بے حد پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ امی کو کیا ہونا ہے خالہ؟ اصل میں آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں نا، تو اس لیے۔ عمران نے اصل بات کھولی تو تینوں بچے ہنسنے لگے۔ چپ بدتمیز، ذرا بھی ماں کا احساس نہیں، سمجھ رہے ہیں میں جھوٹ موٹ کی بیمار پنی ہوں؟ چلو بھاگو یہاں سے۔ نفیسہ نے تینوں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ کیا ہوا نفیسہ؟ آصفا اب بھی فکر مند تھی۔ بچوں کے جاتے ہی نفیسہ نے سر پر باندھا دوپٹہ اتار پھینکا اور بولی تم کیوں پریشان ہو گئی؟ میں ٹھیک ہوں، تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ اصل میں آج طیبہ بیگم کی نند تشریف لا رہی ہیں، دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں کھائیں گی۔ امریکہ سے تشریف لائی ہیں محترمہ، خوبصورت مدارت کی جائے گی اور مصیبت ہماری جان پر۔ ارے میں کوئی مفت کی نوکرانی ہوں جو ان کی بیٹی کے سسرالیوں کی خدمت کرتی رہوں؟ خود ہی پکائیں ماں بیٹی اور کھلائیں اپنی مہمان کو، ہم سے نہیں ہوتی خوش آمدید۔ تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں بچوں کو لے کر نہ آتی۔ کیوں بھائی کیوں نہ لاتی؟ دیکھو نا میں تو بازار جانے کے لیے آئی تھی، تم بیمار بنی لیٹی ہو، کیسے جا سکتے ہیں بازار؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ مجال ہے کسی کی جو مجھے روکے؟ بس میں بچوں سے کہہ دیتی ہوں کہ تمہاری خالہ کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں جا رہے ہیں، اور جو اتنی دیر سے واپسی ہوگی تو تمہاری ساس پوچھیں گی نہیں؟ وہ میرا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ نفیسہ نے اٹھ کر کپڑے بدلے، بال بنائے اور بچوں سے کہہ کر کہ تمہاری خالہ کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں جا رہی ہوں چلی گئی۔ اماں کیا ساری بھابیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ راضیہ بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ تم اپنا دل کیوں میلا کرتی ہو؟ اماں نے سمجھایا۔ اماں میری پڑھائی کا بہت خرچ ہوتا ہے۔ رضیہ ابھی 2nd ایئر میں تھی جب نفیسہ بیاہ کر آئی تو بہت چھوٹی تھی، تب طیبہ موجود تھی اور اماں کی صحت بھی اچھی تھی، دونوں مل کر کام کر لیتی۔ ہاں نفیسہ ضرور کہتی رہتی تھی کہ رضیہ اب بڑی ہو گئی ہے، اسے بھی کام کرنا سکھائیں، اور اب اپنی رشنا 5ویں میں تھی، ٹیبل پر برتن بھی نہیں لگا سکتی تھی، اور رضیہ اماں کی مجال نہیں تھی کہ اسے کچھ کہہ سکے۔ نفیسہ کا خیال تھا کہ اعجاز روزانہ کی طرح کھا کے ٹائم پر آفس سے آئیں گے، مگر وہ آج جلدی آ گئے تھے۔ نفیسہ کے بارے میں پوچھا تو دادی سے پہلے رشنا بولی ابو امی کے سر میں درد تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ کوئی نہیں ابو، امی تو بازار گئی ہیں شاپنگ کے لیے، انہوں نے خود آصفا خالہ سے فون پر بات کی تھی۔ عمران بیچ میں بول پڑا۔ اعجاز خاموش سے ہو گئی۔ اماں رضیہ اور فرحان کی خاموشی انہیں شرمندہ کر رہی تھی، جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ جب نفیسہ آصفا کے ساتھ شاپنگ کر کے لدی پھندی گھر واپس آئی تو مہمان آ چکے تھے۔ آصفا اور نفیسہ کے بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ کامران پھسل کر گر گیا تھا اور نازوں سے لڑ رہا تھا کہ تم نے دھکا دی ہے۔ نفیسہ کا خیال تھا کہ
اعجاز آفس سے آ گئے ہوں گے۔ وہ بڑے فریش چہرے کے ساتھ شاپ پر اٹھائے اپنے کمرے میں آئی۔ انہیں بیڈ پر موجود پایا تو چونکی، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی، توبہ، یہ تو آصفہ تو یوں سمجھتی ہے کہ میرے پاس بھی اس طرح کا کھلا پیسہ ہے۔ میں تو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، مگر وہ زبردستی دکانوں پر لیے پھرتی اور اتنی بہت ساری چیزیں خرید لیں۔ اعجاز نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ آصفہ باہر ہی کھڑی تھی، سلام کا جواب بس سر کے اشارے سے ہی دیا اور مہمانوں کے پاس ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ اچھا نفیسہ، میں چلتی ہوں۔ کیوں بھئی، اتنی جلدی کیا ہے؟ کھانا کھا کر جانا۔ نفیسہ پر کوئی اثر نہیں تھا، نہیں پھر کبھی سے وہ بچوں کو لے کر چلی گئی۔ نفیسہ نے ہاتھ دھو کر ہلکا سا میک اپ کیا کہ آخر طیبہ کی نند امریکہ سے آئی تھی اور اسے گفٹ بھی بھیجا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا رویہ طیبہ کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی، طیبہ اٹھ کر بڑے پیار سے ملی۔ اس کی نند نے بھی ہاتھ ملایا، جبکہ نعیم فرحان سے مکمل طور پر نظر انداز کر کے آپس میں باتوں میں لگے رہے۔ رضیہ اماں اور اعجاز بھی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ جا کر اس کی نند کے پاس بیٹھ گئی اور ذرا دیر بعد ہی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ میٹھا لہجہ، دوستانہ مسکراہٹ، کوئی سوچ سکتا تھا یہ عورت گھر والوں کا جینا حرام کیے رکھتی ہے۔ طیبہ کی نند نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ لکی ہیں کہ اتنی اچھی بھابھی ملی۔ فرحان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اب کہ اعجاز نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، دودھ کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں اپا۔ نفیسہ آنکھ کھول کے ہی رہ گئی، بظاہر ہنس پڑی۔ پھر جتنی دیر وہ لوگ موجود رہے وہ بھی بیٹھی رہیں۔ طیبہ رضیہ کی مدد کے لیے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، تو اگر اماں بھی نزدیک ہی بیٹھی تھی، نفیسہ طیبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکی۔ ان لوگوں کے جاتے ہی کمرے میں آ گئی۔ اعجاز کافی دیر کے بعد آئے، اسے مخاطب نہیں کیا، آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ نفیسہ نے بھی مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اگلے روز بھی وہ کاسے بجھے بجھے تھے۔ نفیسہ نے توجہ نہیں دی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں نفیسہ، شام کو آفس سے آ کر بڑی سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ فرمائیے۔ نفیسہ سمجھ رہی تھی کہ بات کس قسم کی ہوگی، سو جھکنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، تم چاہتی کیا ہو آخر؟ میں بھلا کیا چاہنا ہے؟ نفیسہ ٹھنڈی سانس کھینچی۔ تم اتنی مظلوم نہیں جتنی بنتی ہو۔ اچھا تو پھر کون ہے مظلوم، آپ یا آپ کی اماں اور بہنیں، یا وہ بھائی جو مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، جسے بڑی بھابھی سے بات کرنے کی بھی توفیق نہیں؟ نفیسہ، گھر یوں نہیں چلا کرتے، تم خود کو بدلو، اس گھر کو اپنا سمجھو۔ میں نے اس گھر کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھا ہے، مگر باقی لوگ مجھے اپنا نہیں سمجھتے۔ وہ خاصی اونچی آواز میں بول رہی تھی اور بولتے بولتے رونے لگی۔ اعجاز کے لیے مزید بات کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہے۔ کچھ مزاج بھی بدل جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہر حال میں اپنی روش میں قائم رہتے ہیں۔ ضد، غصہ، کینہ، نفیسہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ فرحان کو سروس ملی تو وہ رضیہ اور اماں کو لے کر الگ ہو گئے۔ اعجاز بھی ایسا نہیں چاہتے تھے، مگر فرحان نے نفیسہ کے سامنے کہا، میں اپنی ماں کی مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی بہن کو دن رات ملازماؤں کی طرح کام کرتے دیکھ سکتا ہوں۔ دیکھیں گے تمہاری بیوی کون سے تخت پر بٹھاتی ہے انہیں۔ نفیسہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، بیوی اگر آپ جیسی آئی تو دوسرے دن گھر سے باہر نکال دوں گا۔ میں بھیا کی طرح نہ تو اپنی بے عزتی برداشت کروں گا، نہ اپنی ماں کی اور نہ بہن کی۔ وہ لوگ چلے گئے اور اعجاز کو اتنے سال بعد بیوی کے سگڑاپے کا احساس ہوا۔ گندے فرش، فرنیچر پر دھول مٹی اور بدمزہ کھانا۔ اگر اعجاز کا کوئی دوست گھر آ جاتا تو نفیسہ کے لیے چائے بنانا ہی مشکل ہوتا۔ اتنے سال آرام سے بستر پر گزارے، اب اسے کام بہت مشکل لگتا تھا۔ رشنا کو اس نے صرف اس کے لیے کوئی کام نہیں سکھایا تھا کہ پھر رضیہ کو آسانی ہو جائے گی، اور اب تو رشنا کوئی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ اسے ماں کا کوئی احساس نہیں تھا، ہاں بس ماموں کے ہاں جانے کو تیار رہتی تھی۔ اب تو انجم عمانی کی بھی عزت کرنے لگی تھی کہ مطلب ان کے بیٹے سے تھا، کام وام تو کرنا آتا نہیں تھا۔ ان کے ہاں جاتی اور خوب باتیں بناتی، جبکہ نفیسہ کا خیال تھا کہ رشنا کا یوں انجم کے سامنے جھکنا، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا فضول ہی ہے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ جس روز بھائی سے اس کی خواہش کا اظہار کروں گی، وہ انجم کی رائے لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے اور فوراً ہاں کر دیں گے۔ رضیہ کی شادی چند سال بیشتر ہوئی تھی، اعجاز نے بھرپور حصہ لیا، عمران کامران بھی جاتے رہے، رشنا اور نفیسہ مہمانوں کی طرح ہی شامل ہوئی۔ فرحان کی شادی ہوئی تو نفیسہ بڑی خوش تھی کہ اب
کہ اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا، مگر بڑی مایوسی ہوئی۔ اس کی بیوی بھی انجم کی طرح تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اسے سسرال انجم کی سسرال سے بہت بہتر ملی تھی۔ نفیسہ کا دل برا ہو گیا اور دیور کے ہاں جانا چھوڑ دیا۔ فرحان کا گھر نفیسہ کے بھائی ایمان کے گھر سے قریب ہی تھا۔ روشنا کا ہر دوسرے روز وہاں جانا اور نبیل کے آگے پیچھے رہنا کئی لوگوں کے علم میں تھا۔ محلے کی ایک دو لڑکیاں عائشہ کی سہیلیاں تھیں۔ انہوں نے روشنا کو نبیل میں دلچسپی اور اچھی حرکتیں کرتے دیکھا تو سارے محلے میں بات پھیلی۔ اعجاز کی اماں تک بھی پہنچی تو انہوں نے بیٹے کو بلایا اور سمجھایا، اماں یہ میری بدقسمتی تھی کہ مجھے نفیسہ جیسی بیوی ملی، جسے دوسروں کے گھروں کی تو بڑی فکر رہتی ہے مگر اپنی اولاد کی پرواہ نہیں۔ اعجاز بہت گرم ہو کر گھر آئے۔ نفیسہ سے بات کی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ یاد رکھو نفیسہ بیگم، اگر آئندہ میں نے روشنا کو تمہارے بھائی کے ہاں دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نفیسہ نے اس دھمکی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یوں بھی اس کا ارادہ تھا کہ وہ اب جلد ہی بھائی سے بات کر لیں گی۔ اگلے ہی روز روشنا کے ساتھ خود بھائی کے گھر گئی۔ انجم پر اتنے برس گزر جانے کے باوجود اس کا خوف حاوی تھا۔ وہ نفیسہ کے سامنے بات کرتے بھی گھبراتی تھی۔ نبیل نے سلام کیا اور جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ روشنا بھی پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی کدھر ہے؟ نفیسہ نے انجم کو کوئی اہمیت نہیں دی اور پوچھ کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا خیال غلط تھا۔ امان کو روشنا ہرگز پسند نہیں تھی۔ وہ اس کا ہر دوسرے روز یہاں آنا اور نبیل کے آگے پیچھے رہنا بھی دیکھ رہے تھے، مگر بہن کو جواب دینا بھی مناسب نہیں۔ انہیں اقرار کرتے ہی بنی۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے گھر لوٹی، مگر اس سے پہلے کہ اعجاز کو یہ خبر سنائے، اماں کا فون آ گیا کہ وہ بہت معذرت کر رہے ہیں، شرمندہ تھے بہن کے سامنے بیٹا ہی راضی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان بھائی؟ وہ سکتے میں آ گئی۔ نبیل نہیں مان رہا، اور سچ کہوں تو نفیسہ اب وہ دور نہیں رہا ہم بچوں پر زبردستی کر کے اپنی بات منوا سکیں۔ اگلے روز آصفاء بہن کے یہاں آئی۔ نفیسہ نے اسے نہیں بتایا کہ روشنا کے لیے نبیل کو مانگا تھا، مگر نبیل نے انکار کر دیا۔ آصفاء کا ناصر بھی اچھا لڑکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی بھیا سے بات کروں گی کہ وہ آصفاء سے روشنا کے لیے کہیں۔ آصفاء نازو کی بات پکی ہونے کی خوشخبری سنانے آئی تھی اور بتا رہی تھی اگلے ہفتے منگنی کی باقاعدہ رسم ہوگی، تم سب کی شرکت لازمی ہے۔ آصفاء کے جاتے ہی نفیسہ نے ایمان کو فون کیا اور آصفاء سے بات کرنے کو کہا۔ اسے جواب کا انتظار تھا، مگر بہت دن ہونے کو آئے کہ بھائی کا فون نہیں آیا۔ آخر تھک کر خود ہی فون ملا لیا۔ بھائی جان، ایک کام کہا تھا آپ سے، لگتا ہے آپ بھول گئے۔ نہیں نفیسہ، میں تمہارا کام کیسے بھول سکتا تھا، میں اسی روز آصفاء سے بات کر لی تھی۔ اچھا، پھر کیا کہا آصفاء نے؟ بےتابی چھپا کر پوچھا۔ نفیسہ، آصفاء بھی میری بہن ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے اس کی بات درست بھی ہے۔ اس کا کہنا ہے روشنا نفیسہ کی بیٹی ہے اور نفیسہ نے کبھی اپنے سسرال سے اچھا رویہ نہیں رکھا۔ ساس نندوں کے ساتھ اس کے گھر میں جو سلوک ہوتا تھا وہ میرے سامنے ہے۔ بچے خصوصاً بیٹیاں ماں سے ہی تربیت حاصل کرتی ہیں۔ اب میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اگر روشنا کو بہو بنا کر لاؤں گی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ نہیں تو نہ صحیح، میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو میں اس لیے پوچھ لیا تھا کہ پہلا حق تو رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ وہ یہ بات بھائی سے کہہ نہیں سکی، بس کھولتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ کر رہ گئی۔ نازو کی منگنی پر صرف اس لیے چلی گئی کہ آصفاء یہ نہ سمجھے مجھے اس کی بات کی پرواہ ہے۔ اس نے میری بیٹی نہیں لی تو میں نے یہ دکھ دل سے لگا لیے، سوچ لیا تھا اب عمران کی شادی کروں گی جب تک نبیل نے انکار نہیں کیا تھا۔ یہی سوچے بیٹھی تھی بھائی کی عائشہ کو مانگ لوں گی، میرے کہنے سننے میں رہے گی۔ مگر اب جب کہ ادھر سے روشنا کے لیے انکار ہو چکا تھا تو یہ ممکن ہی نہ تھا تب بھی اس گھر کی بیٹی لے آتی۔ نازو کی رسم والے روز ہی انہیں سائمہ پسند آ گئی۔ بڑی معصوم سی بھولی بھالی لڑکی تھی، بالکل ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ رشتہ مانگا تو ہاں ہوئی، انہوں نے فوراً شادی کر دی۔ دلہن کو سسرال کی دہلیز پر آتے ہی مزاجدار ساس نند سے پالا پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ آخر غلطی کیا ہوئی، دونوں کیوں منہ پھلائے رکھتی ہیں۔ بہت ڈری تھی وہ اپنی ساس سے۔ شادی کے 4 دن بعد ہی روشنا نے اسے سمجھا دیا کہ مجھے کچن سے کوئی لگاؤ نہیں، یہ تمہیں دیکھنا ہوگا، اور ڈسٹنگ میں نہیں کر سکتی، الرجی ہے مجھے۔ عمران آفس سے آیا تو سائمہ کچن میں کھڑی نفیسہ کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ارے تم نے کام بھی شروع کر دیا؟ وہ حیران تھا۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، چائے بنا رہی ہوں۔ روشنا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، شاید اپنے کمرے میں ہوگی۔ ویسے ہوا کیا ہے امی کو؟ کہہ رہی تھیں سر میں درد ہے، دوپٹہ باندھے لیٹی ہیں۔ جواب میں عمران نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا،
یہ تو بہت پرانا درد ہے۔ جب دادی اور پھپھو ہمارے ساتھ رہتی تھی تب بہت شدید درد اٹھتا تھا، اور اب ایک عرصے بعد میرا خیال ہے اتنا ہی شدید درد اٹھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ سائمہ حیران تھی۔ ارے تم نہیں سمجھ سکتی ہماری امی کو۔ آؤ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، چائے روشنا بنا لے گی۔ ویسے مجھے پورا یقین ہے امی کو چائے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ ڈانٹ ٹپٹ کے ارادے سے ادھر آتی نفیسہ کھڑکی کے قریب ہی جمی رہ گئی تھی۔ ختم شد۔ اچھا جی بتائیں کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ اور مجھے تو اس اسٹوری کو سن کے پڑھ کے ایک ہی بات ذہن میں آئی، جیسے کو تیسا۔ آپ لوگ کے ذہن میں کیا باتیں آئی ہیں اور آپ لوگ کو کیا اچھی لگی اسٹوری؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔